اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے، اور آج کی گفتگو ایک نہایت اہم موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ درواقع وہ راستے بیان ہو رہے ہیں کہ جن راستوں پر چل کے انسان اعلی عرفانی مقامات پر فائز ہو سکتا ہے، اور انہی راستوں میں سے ایک راستہ سیر و سلوک میں وہ خاص اعمال ہیں اور وہ خاص وظائف ہیں، وہ خاص اذکار ہیں جو ایک استاد اپنے شاگرد کو عطا کرتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، سیر و سلوک میں بطور خاص وہ اعمال بیان کیے جاتے ہیں اور وہ آداب بیان کیے جاتے ہیں جن کی رعایت کر کے ایک انسان بلند عرفانی مقامات پر فائز ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے پہلے جہاں عرفان نظری، عرفان عملی اور حقیقت عرفان کو بیان کیا تھا، تو وہاں ہم بیان کر چکے تھے کہ ایک انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے جب خداوند متعال کو، اس کی صفات کو، اس کے اسماء کو پہچانتا ہے، تو اس پہچان کو، اس شناخت کو، اس معرفت کو حقیقت عرفان کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو راستے، جن راستوں پر چل کے ایک عارف اس مقام پر فائز ہوتا ہے، ان راستوں کو عرفان عملی کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب عارف ان راستوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور وہ جو روش اس نے اپنائی اور اس روش کے پاس بعد جس حقیقت تک وہ عارف پہنچا ہے، جب عارف اس حقیقت کو جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی ہے، جو مفاہیم میں نہیں آ سکتی ہے، جب عارف ان حقائق کو مفہوم میں ڈھالتا ہے اور پھر مفہوم کو الفاظ میں تبدیل کرتا ہے اور پھر الفاظ کو مد مقابل تک پہنچاتا ہے، چونکہ انسان اپنا ما فی الضمیر اپنے مخاطب تک الفاظ کے ذریعے سے پہنچاتا ہے، مفہوم کے ذریعے سے پہنچاتا ہے، لہٰذا ایک عارف جس حقیقت تک پہنچا ہے، اس حقیقت کو اپنے سامنے والے شخص تک پہنچانے کے لیے اس کو مفہوم کی بھی ضرورت ہے، اس کو الفاظ کی بھی ضرورت ہے، اور جن مفاہیم اور الفاظ کا سہارا لے کر ایک عارف اپنی اس حقیقت قلبی کو بیان کرنا چاہتا ہے، اسے عرفان نظری کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہاں بیان ہو چکا کہ ہر عارف اپنے اس قلبی ادراک کو دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ بہترین الفاظ اور بہترین مفاہیم کا سہارا لیا جائے تاکہ وہ حقیقت منتقل کی جا سکے، لیکن اس مرحلے میں اکثر عرفاء قاصر ہوتے ہیں، وہ نہیں پہنچا سکتے اس حقیقت کو۔ لہٰذا بیان ہوا کہ وہ دستورات جن پر عمل کر کے، وہ وظائف جن پر عمل کر کے ایک عارف اس قلبی حقیقت تک پہنچتا ہے جس حقیقت میں وہ خداوند متعال کی معرفت شہودی کو، معرفت حضوری کو درک کر چکا ہے، لہٰذا اب یہ عارف مزید آگے شاگردوں کو اختیار کرتا ہے اور اپنی اسی عملی روش کو اپنے شاگردوں تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ بھی ان دستورات پر، ان وظائف پر، ان اذکار پر عمل کر کے معرفت شہودی کے مقام پر فائز ہو سکیں۔ لہٰذا یہاں ہم ایک قاعدہ کلی بیان کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں، اور قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ ذکر، ہر وہ وظیفہ جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مطابق ہو، اسے ایک عارف اپنے شاگردوں کو دے سکتا ہے اور شاگرد بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں کلی قاعدہ اور کلی قانون جب ہم بیان کر چکے اور اس قانون کو تسلیم کر چکے، تو پھر اب اس قانون کو بیان کرنے کے بعد اگر علماء اخلاق، علماء سیر و سلوک اگر اپنے
شاگرد کو کوئی وظیفہ بیان کرتے ہیں تو اس وظیفے پر عمل کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ ایک استاد اخلاق، ایک استاد سیر و سلوک اگر کسی کو کوئی ذکر دے رہا ہے یا کسی کو کوئی خاص وظیفہ دے رہا ہے یا کسی خاص عمل کو انجام دینے کی تجویز کر رہا ہے، تو چونکہ یہ استاد ان مراحل سے پہلے گزر چکا ہے، ان وادیوں کو عبور کر چکا ہے، اسے اپنے تجربات کی روشنی میں اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شاگرد کی جو ظاہری صورتحال ہے، جو باطنی صورتحال ہے، جس کو یہ استاد درک کر رہا ہے، وہ اس چیز کو پہچانتے ہوئے استاد کے لیے ایک خاص ذکر کو، ایک خاص وظیفے کو، ایک خاص عمل کو تجویز کرتا ہے، ولو اس کی عدد اور تعداد وہاں پر مہم ہوتی ہے اور استاد کی جانب سے تجویز کی جاتی ہے، تب بھی آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ یہ عمل قابل قبول ہے، کیونکہ اس استاد نے جو ذکر دیا ہے، جو وظیفہ دیا ہے، جو عمل بیان کیا ہے، وہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مطابق ہے، اور چونکہ ہم قانون کلی یہ بیان کر چکے ہیں کہ شریعت کی پاسداری کرنا، شریعت پر عمل کرنا، شریعت کو اپنے پیروں تلے نہ روندنا عرفان شیعی فقاہتی کا لازمہ ہے، لہٰذا شاگرد اپنے استاد کی جانب سے دیے گئے وظیفے پر عمل کر سکتا ہے، چونکہ استاد کا وہ وظیفہ ولو اس میں استاد نے ذکر کی حد کو معین کر دیا ہے، وہ استاد کا وظیفہ اس قانون کلی کے مطابق ہے، اور چونکہ قانون کلی کے مطابق ہے لہٰذا اس وظیفے پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا ایک استاد ہے، وہ اپنے شاگرد کو کہتا ہے کہ تم نے ہر روز 1000 مرتبہ فلاں ذکر کرنا ہے، مثلا لا الہ الا اللہ، تم نے ہر روز 1000 مرتبہ اس ذکر کو انجام دینا ہے۔ اب جب استاد نے 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر اپنے شاگرد کو دیا ہے، تو اب شاگرد کے لیے اس وظیفے پر عمل کرنا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں بعض لوگ آ کر عرفاء پہ، اساتید پر، بزرگان پر یہی اعتراض کرتے ہیں کہ ذکر لا الہ الا اللہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ نے 1000 کا عدد نکالا ہے، یہ کس قرآن سے نکالا ہے، کس روایت سے نکالا ہے، کس حدیث سے نکالا ہے؟ تو یہاں ہم عرض کرتے ہیں کہ چونکہ قانون کلی یہ ہے کہ ذکر جو بھی دیا جائے، عمل جو بھی بتایا جائے، وظیفہ جو بھی دیا جائے، وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ شریعت میں کوئی حد بیان نہیں کی گئی ہے، لیکن یہ حد استاد کے اپنے عملی تجربے سے ظاہر ہو رہی ہے، اور اس شاگرد کی ظاہری کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک استاد نے بیان کی ہے۔ شریعت نے اس حد کو معین کرنے کی کہیں مخالفت نہیں کی ہے، یعنی ذکر لا الہ الا اللہ اگر ایک دفعہ کیا جائے تب بھی شریعت اس کی مخالفت نہیں کرتی ہے، 1000 دفعہ کیا جائے تب بھی شریعت مخالفت نہیں کرتی ہے، 1,00,000 دفعہ کیا جائے تب بھی شریعت مخالفت نہیں کرتی ہے، 10,00,000 دفعہ بھی کیا جائے تب بھی شریعت مخالفت نہیں کرتی ہے۔ لیکن یہاں اس مقام پر آ کر استاد نے ایسا مناسب سمجھا ہے کہ میرا سامنے والا شاگرد ابھی ایک خاص پوزیشن پر ہے، میں اسے اگر اس ذکر کو عطا کروں گا تو اس ذکر سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بہتر توجہ کر سکتا ہے، اپنے تمام وجود کی گہرائیوں سے وہ خداوند متعال کی جانب متوجہ ہو سکتا ہے۔ پس حد کو استاد نے معین کیا ہے، اور استاد کا معین کرنا اپنے تجربات کی روشنی میں ہے اور اپنے شاگرد کی ظاہری اور باطنی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے، اور شریعت اس حد کے معین کرنے پر کسی قسم کی پابندی یا مخالفت ظاہر نہیں کرتی ہے۔ تو یہ جو روایات میں اور آیات میں ذکر اللہ کی قید بیان نہیں کی گئی ہے اور اطلاق بیان کیا گیا ہے، کلی بیان کیا گیا ہے کہ انسان ذکر اللہ کو انجام دے، یا روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ذکر کی حد کو معین نہیں کیا ہے، تو اس سے ظاہراً یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کو آزاد چھوڑا ہے۔ اگر ہم اس کے لیے حد معین کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حد کو ممنوع قرار نہیں دیتا ہے، اس حد کی بھی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس حد کی رعایت کریں، چونکہ ہمارے لیے ابھی اس حد کی رعایت کرنا مناسب ہے۔
یہاں آیت اللہ مصباح کچھ آیات کا سہارا لیتے ہیں، مثلا سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 ہے اور آیت نمبر 42 ہے۔ خداوند متعال یہاں ذکر کی ترغیب دلا رہا ہے لیکن ذکر کی حد کو معین نہیں فرما رہا۔ مثلا خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثیر کرو۔ پس ذکر کثیر ذکر قلیل کے اپوزٹ ہے۔ ذکر کثیر یعنی بغیر حد کے ذکر کرنا، ذکر قلیل جس میں حد ہوتی ہے، مثلا 500 دفعہ، مثلا 1000 دفعہ، مثلا 10,000 دفعہ۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کثیر کرو۔ اور پھر ارشاد فرما رہا ہے وَيُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کا ذکر صبح بھی کرو اور اللہ کا ذکر رات کو بھی کرو، یعنی اللہ کی تسبیح صبح بھی کثیر کی جائے، اللہ کی تسبیح رات کو بھی کثیر کی جائے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ احزاب میں ذکر کی حد کو معین نہیں فرمایا۔ اسی طرح آپ ملاحظہ فرمائیں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 کے آخر میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کا ذکر کثیر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پس اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی حد کو معین نہیں کیا، ذکر علی الاطلاق ہے، ذکر کی حد نہیں ہے، ذکر مقید نہیں ہے۔ تو پھر یہ عرفاء ذکر مقید کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب آیت اللہ مصباح نے بیان کر دیا کہ قانون کلی شریعت کے مطابق ہونا ہے۔ اگر اللہ نے حد معین نہیں کی ہے، اگر روایات میں حد معین نہیں کی ہے، اور کوئی شخص اگر حد کو معین کر دیتا ہے تو یہ حد کو معین کرنا خلاف شریعت نہیں ہے۔ اسی طرح خداوند متعال سورہ انسان کی آیت نمبر 25 ہے اور آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ انسان در واقع وہی سورہ دہر ہے، اس کے دو نام ہیں۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی اپنے پروردگار کا نام صبح بھی لیا کرو اور شام کو بھی لیا کرو، اور پھر صبح اور شام کے علاوہ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور جب رات کا وقت طاری ہو جائے وَاسْجُدْ لَهُ، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اپنے پروردگار کا ذکر اور تسبیح کو طویل رات کرو۔ یہاں بھی خداوند متعال نے حد کو معین نہیں فرمایا ہے اور فرمایا ہے سجدے میں چلے جاؤ اور دیر وقت تک اپنے پروردگار کا ذکر کرو۔ تو حد معین نہیں ہے، لیکن اگر عرفاء بزرگان علماء حد کو معین کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے، لہٰذا وہ افراد جو علماء بزرگان فقہا پر اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض معقول نہیں ہے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ ہم یہاں زیادہ روایات کو آپ کی خدمت میں تو بیان نہیں کرتے ہیں، ایک روایت میں آغا مصباح کی جانب سے نقل کرتا ہوں، ایک روایت میں خود آپ کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتا ہوں، جو اصول کافی میں مرحوم قلینی نے صفحہ نمبر 499 پر بیان کی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں من اعطیا لسانا ذاکرا، جسے اللہ تبارک و تعالی لسان ذاکر عطا کر دیتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والی زبان ہوتی ہے، اس زبان ذاکر کو لسانا ذاکرہ کہا جاتا ہے، فقد اعطیا خیر الدنیا والآخرہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے جسے لسان ذاکر عطا کیا ہے گویا اللہ تبارک و تعالی نے اسے خیر کثیر عطا کر دیا ہے۔ پس ذکر کی قرآن میں بھی حد معین نہیں ہے، روایات میں بھی حد معین نہیں ہے، لیکن اگر عرفاء بزرگان علماء فقہا حد کو معین کر کے اپنے شاگرد کے لیے بیان کرتے ہیں تو در واقع وہ اپنے عملی تجربات کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں یا اپنے مد مقابل شاگرد کی جسمانی اور روحانی کیفیت کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ حد کو معین کر رہے ہیں، اور اس حد کو معین کرنا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے خلاف نہیں ہے۔ دوسری روایت جو آیت اللہ مصباح نے نقل کی ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، جسے مرحوم قلینی نے اصول کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 498 پر یہ روایت موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء الا ولہ حد، کوئی شے ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہر شے کے لیے خداوند متعال نے ایک حد کو
معین کر دیا ہے، ینتہی الیہ کہ جس حد پر پہنچ کر وہ شے ختم ہو جاتی ہے، الا الذکر مگر ذکر ایک ایسی شے ہے، فلیس لہو حد اس ذکر کے لیے کوئی حد نہیں ہے، ینتہی الیہ کہ جس حد پر پہنچ کر وہ ذکر ختم ہو جائے۔ لہٰذا ففرض اللہ عز وجل الفرائض فمن اداہن فہو حدہن، پس اللہ تبارک و تعالی نے پنجگانہ نمازوں کو واجب قرار دیا ہے۔ جو شخص بھی ان واجب نمازوں کو ادا کر دیتا ہے تو ان نمازوں کو ادا کرنا ان نمازوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حد کو معین کرنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وشہر رمضان فمن صامہ فہو حدہ، اور ماہ مبارک رمضان کے روزے جو شخص بھی ایک مہینہ ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھتا ہے فہو حدہ تو وہ ایک ماہ کے روزے مکمل کرنا رمضان المبارک کی حد ہے۔ والحج فمن حج فہو حدہ، اور حج بھی اسی طرح سے ہے کہ زندگی میں فقہ شیعہ کے مطابق ایک مرتبہ حجۃ الاسلام انسان پر واجب ہوتا ہے، اور جو شخص چلا گیا اور اپنے فریضہ الہی کو ادا کر کے آ گیا تو اس کی حد کمپلیٹ ہو چکی ہے، یعنی اس نے حد کو انجام دے دیا ہے۔ اب اگر اس کے بعد وہ زندگی میں جا کر حج کو انجام دے گا تو یہ حج اس پر واجب نہیں ہوگا، یہ حج اس پر مستحب ہوگا۔ پھر امام فرماتے ہیں الا الذکر، یعنی اللہ نے روزے کی حد معین کر دی، اللہ نے واجب نمازوں کی حد کو معین کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے حج کی بھی حد کو معین کر دیا ہے، لیکن جو ذکر ہے الا الذکر کہ ذکر فإن اللہ عز وجل لم یرضى منہ بالقلیل، لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے قلیل پر اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہے، ولم یجعل لہ حدا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کے لیے حد کو معین نہیں کیا کہ ینتہی الیہ کہ جس حد پر پہنچ کر وہ ذکر کمپلیٹ ہو جائے۔ ثم تلا ہذہ الآیہ، پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 کو بیان کیا کہ جہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثیر ادا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تسبیح کو کرو، صبح بھی کرو اور شام کو بھی کرو۔ فقال، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی قراءت کے بعد ارشاد فرماتے ہیں لم یجعل اللہ عز وجل لہ حدا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کے لیے کوئی حد کو معین نہیں کیا، ینتہی الیہ کہ اس حد پر پہنچ کر وہ ذکر کمپلیٹ ہو جائے، اللہ نے ذکر کے لیے حد کو معین نہیں کیا ہے۔ قال وقان ابی علیہ السلام کثیر الذکر، پھر امام جعفر صادق اپنے والد گرامی امام محمد باقر کی عملی روش کو بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کان ابی، میرے والد امام محمد باقر کثیر الذکر بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے، لقد کنت امشی معہ وانہ لیذکر اللہ، امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے ساتھ جب چلا کرتا تھا، یعنی کہیں ہم جا رہے ہوتے تھے، میں ان کی ہمراہی میں ان کے ساتھ میں قدم بڑھاتا تھا، ان کے ساتھ چلتا تھا، وَإِنَّهُ لَيَذْكُرُ اللَّهَ، تو امام راستے میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَعْقُلُ مَعَهُ، میں اپنے والد بزرگوار امام محمد کے ساتھ، وَأَعْقُلُ مَعَهُ الطَّعَامَ، میں اپنے والد کے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا، وَإِنَّهُ لَيَذْكُرُ اللَّهَ، وہ کھانا کھاتے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ كَانَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَمَا يَشْغَلُهُ ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، میرے بابا اگر لوگوں سے گفتگو بھی کر رہے ہوتے تھے تو لوگوں سے گفتگو کرنا ان کو مسلسل ذکر الہی سے نہیں روکتا ہے۔ وَكُنْتُ أَرَى، اور میں اس چیز کو مشاہدہ کرتا تھا کہ لسانہ لازقاً بحنکہ، کہ میرے بابا کی زبان مبارک اپنے تالو سے چپکی ہوتی تھی، یقول، اور وہ فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی وہ مسلسل اپنی زبان کو تالو سے لگا کر ذکر لا الہ الا اللہ کو انجام دیا کرتے تھے۔ وکانا یجمعنا، اور ہمارے بابا امام محمد باقر اپنی تمام اولاد کو، تمام بچوں
بچوں کو ایک جگہ پر جمع کر لیا کرتے تھے، فَيَعْمُرُنَا، اور وہ ہمیں حکم دیا کرتے تھے، بِالذِّکر، کہ ذکر کرو، حَتَّى تُطْلَعَ الشَّمْس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ پس بین طلوعین، نماز فجر کے بعد ہمارے بابا ہمیں ایک جگہ پر بٹھا دیتے تھے تاکہ سب مل کر ذکر الہی کو طلوع آفتاب تک جاری رکھیں۔ وَيَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ مَنْ كَانَ يَقْرَأُ مِنَّا، اور ہم میں سے جو بھی تلاوت قرآن میں مصروف ہوتا، بابا اس کو کہتے کہ تم تلاوت قرآن کو جاری رکھو۔ وَمَنْ كَانَ لَا يَقْرَأُ، اور ہم میں سے جو تلاوت نہیں کر رہا ہوتا تھا، أَمَرَهُ بِالذِّکر، اس کو بابا کہتے تھے کہ تم ذکر کرو۔ پس عزیزان محترم، یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر مربی اخلاق، استاد سیر و سلوک اپنے شاگرد کو بطور مثال کہتا ہے کہ تم نے روزانہ صبح فجر کے بعد 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، یا 1000 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرنا ہے، یا 1000 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا ذکر کرنا ہے، تو چونکہ ان تمام وظائف میں ذکر کی حد کو معین کیا گیا ہے، تو اسے نہیں کہا جا سکتا کہ حد کا معین ہونا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے خلاف ہے۔ لہٰذا یہاں آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک طرف ہم آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ ذکر کی حد کو استاد کی جانب سے معین کرنا یہ خلاف شریعت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بعض اذکار ایسے ہیں جو روایات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں بیان ہوئے ہیں، اور ان اذکار کے لیے باقاعدہ حد کو معین کیا گیا ہے۔ مثلا حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، جسے عیون اخبار رضا میں مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 294 پر درج کیا ہے۔ مرحوم شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 194 پہ اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے من لم یقدر علی من یکفر بہ ذنوبہ فلیقصر من الصلاۃ علی محمد و آل محمد فَإِنَّهَا تَهْدِمُ، یعنی امام فرماتے ہیں کہ کسی چیز میں اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کو چھپا دے، یا انسان کے گناہوں کو مٹا دے، یا انسان کے گناہوں کا جبران کر دے۔ پس محمد و آل محمد پر اگر تم صلوات بھیجتے ہو، تو چونکہ یہ صلوات محمد و آل محمد پر بھیجی جا رہی ہے، یہ صلوات اس پاور کو رکھتی ہے کہ انسان کے گناہوں کو منہدم کر دیتی ہے، انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ لہٰذا آپ کی خدمت میں روایت بیان کروں، وہ جو میں نے عرض کیا کہ روایت میں باقاعدہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کی حد کو معین کیا ہے۔ مثلا فرمایا ہے کہ صبح 3 مرتبہ اس ذکر کو کرو، رات کو بھی 3 مرتبہ اس ذکر کو اگر تم انجام دو گے تو یہ ذکر اللہ کے ایسے مخفی خزانوں میں سے ہے کہ جو شخص بھی اس ذکر کو انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی حفظ و امان میں قرار دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ آیت اللہ بہجت کے وظائف میں بھی دیکھیں تو آیت اللہ بہجت بھی اس دعا کو، اس ذکر کو بطور وظیفہ بیان کرتے ہیں، اور آیت اللہ بہجت کا وظیفہ یہ تھا کہ 3 مرتبہ درود شریف کی قرأت کی جائے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھا جائے، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف کی قرأت کی جائے، یعنی اول میں بھی درود، آخر میں بھی درود، وسط میں اس دعا کو بے عنوان ذکر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، صبح بھی اور رات کو بھی۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اجعلنی فی درعک الحسین التی تجعل فیہا من ترید، اے میرے پروردگار مجھے اپنے اس محکم قلعے میں قرار دے دے جس میں تو جسے چاہتا ہے اسے اپنے اس محفوظ قلعے میں قرار دیتا ہے۔ لہٰذا اس روایت کے مطابق کہ جسے باقاعدہ مرحوم آیت اللہ بہجت نے بھی بیان کیا ہے اور مرحوم مجلسی نے بھی اسے بہار الانوار میں بیان کیا ہے، اس کے مطابق اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پس یہاں حد معین ہے، پس روایات میں ایسا ذکر موجود ہے جس کی حد معین ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے نمونے روایات میں، ایسی مثالیں، ایسے شواہد موجود ہیں۔ اب یہاں نقل کرتے ہیں حضرت ابو حمزہ صومالی سے ایک روایت کو، جسے مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 95 میں اور صفحہ نمبر 283 پر حدیث نمبر 8 کے تحت درج کیا ہے۔ یہ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیت الشرف سے باہر تشریف لائے، اور امام محمد باقر کے لبہائے مبارک کی جنبش تھی اور حرکت تھی۔ میں نے نہایت تعجب کیا تو امام باقر
بھانپ گئے کہ ابو حمزہ صومالی تعجب کر رہے ہیں۔ تو امام محمد باقر کہتے ہیں کہ کیا تم نے تعجب کیا ہے؟ تو ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ جی ہاں مولا، میں نے بھی تعجب کیا ہے کہ آپ کے لبھائے مبارک کیوں حرکت میں تھے۔ تو امام محمد باقر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زبان پر ان کلمات کو جاری کیا ہے کہ اللہ کی قسم اگر کوئی شخص ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کرے تو خداوند متعال اس کی تمام دنیاوی اور تمام اخروی حاجات کو پورا کر دے گا۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ یبن رسول اللہ، مجھے بھی تعلیم دیجئے کہ وہ کلمات کون سے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنے گھر سے نکلنا چاہو تو اس دعا کو بعنوان ذکر اپنے لبھائے مبارک پر جاری کرو۔ وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اسألک خیر اموری کلہا واعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ اس دعا کو اپنی زبان پر جاری کرو۔ حسبی اللہ، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے، توکلت علی اللہ، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اللہم، اے میرے پروردگار، انی اسألک، میں تجھ سے تقاضا کرتا ہوں، خیر اموری، تمام امور میں خیر کا، کلہا، تمام کی تمام خیر کا، واعوذ بک، اور میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، دنیا میں جو فلاکت اور بدبختی ہے اور بیچارگی ہے میں اس سے تیری پناہ کا تقاضا کرتا ہوں، اور عذاب آخرت سے بھی میں تیری پناہ کا تقاضا کرتا ہوں۔ پس اس دعا کو جو ایک مرتبہ اپنی زبان پر جاری کرے گا گھر سے نکلتے وقت، امام محمد باقر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم خداوند متعال اس کی تمام دنیاوی حاجات کو، تمام اخروی حاجات کو، تمام مہم حاجات کو اللہ تبارک و تعالی پورا کرے گا۔ پس معلوم ہوا کہ اس ذکر کو زبان پر ایک مرتبہ جاری کیا جا سکتا ہے، پس یہ بھی حد معین ہو گئی ہے۔ پس آیت اللہ مصباح یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر علماء، فقہاء اور عرفاء اپنے شاگردوں کو کوئی ایسا ذکر دیتے ہیں کہ جن میں حد کو معین کیا گیا ہو تو آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ حد کا معین کرنا خلاف شریعت ہے، بے بنیاد ہے، غیر ضروری ہے۔ ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ البتہ یہاں تاکید اس بات کی ہے کہ جو ذکر بھی دیا جا رہا ہے وہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مطابق ہو۔ لہٰذا ہم نے دیکھا ہے کہ علماء عرفان، علماء اخلاق جب بھی کسی کو ذکر دیتے ہیں تو اس بنیادی اصل کا خیال رکھتے ہیں جو سیر و سلوک میں بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ایک انسان کا عبد ہونا، ایک انسان کی توجہ کا اپنے مالک، اپنے مولا، اپنے آقا، اپنے رب الارباب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہونا ہے۔ لہٰذا اگر علماء اخلاق، علماء سیر و سلوک کسی کو ذکر دے رہے ہیں، وظیفہ دے رہے ہیں، تو در واقع وہ اس انسان سالک کی وجود میں اس توجہ کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق اسے ذکر دے رہے ہیں، تاکہ اگر وہ اس ذکر کی پاسداری کرے گا، اس کی رعایت کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تو آہستہ آہستہ اس شخص کے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی۔ لیکن آیت اللہ مصباح یہاں اس بات کی بھی تاکید کرتے ہیں کہ ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے کہ بسا اوقات سیر و سلوک کے نام پر، عرفانیات کے نام پر بعض ایسے لوگ جو جاہل قسم کے فراڈی قسم کے دھوکے باز قسم کے افراد ہیں، وہ لوگوں کو کچھ ایسے اذکار، کچھ ایسے وظائف، کچھ ایسے دستورات کی تعلیم دیتے ہیں جو یا تو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، یا اسلامی تعلیمات میں ان اذکار کو، ان افعال کو، ان اعمال کو حرمت کے درجے تک حیثیت حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ حرام ہوتے ہیں۔ پس اگر ایسا وظیفہ کوئی استاد کسی کو دیتا ہے جو دھوکے باز فراڈی قسم کا استاد ہے، تو در واقع وہ لوگوں کو بدعت کی طرف ورغلا رہا ہے، بدعت پر عمل کرنے کے لیے اکسا رہا ہے۔ ایسے امور میں ایسے استادوں کی رعایت کرنا، ان کی پیروی کرنا، یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں باقاعدہ طور پر جس چیز کی ترغیب دلائی جاتی ہے وہ ایسے فقہاء اور عرفاء کی
پیروی کرنے پر ہے کہ جو باقاعدہ طور پر شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں فقاہت کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایک طرف سے انہیں اسلام کے تمام احکام کا علم ہے اور دوسری طرف وہ باقاعدہ طور پر ایک بلند عرفانی مقام پر بھی فائز ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ اپنے شاگرد کو اسلامی تعلیمات کے مطابق کیسے راہ راست پر اور صراط مستقیم پر گامزن کرنا ہے۔ لہٰذا اگر ایسا مربی اخلاق، ایسا استاد اگر ذکر دیتا ہے تو اس میں اگر حد بھی معین ہے تو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ لہٰذا اگر بعض لوگوں نے ایسا تصور کر رکھا ہے کہ حد معین اگر کر دی جائے تو یہ ذکر جو ایک معینہ حد کے مطابق ہے یہ خلاف شریعت ہے، ان کا نظریہ جو ہے وہ نظریہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسے مربی اخلاق عطا کرے جو ہمیں ایسے اذکار اور ایسے وظائف عطا کریں کہ جن اذکار اور وظائف پر عمل کر کے ہم خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، خداوند متعال کی لقاء کر سکتے ہیں اور ہر وقت اس کی یاد میں خود کو مگن اور مصروف رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسے مربی اخلاق اور مربی سیر و سلوک عطا کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔